الحمدللہ وکفا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. صدق اللہ العظیم. سورہ الصافات آیت نمبر 74 تک ہم نے کیا تھا. آج آیت نمبر 75 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. سورہ الصافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات دکھا کر اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے اندر ان صفات سے متصف کرنے کی طرف راغب کیا. پھر اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کا طریقہ سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے دوستیوں کے پیمانے دیکھ لو، دوستوں پہ نظر رکھو اور اپنی صحبت کو درست رکھو. پھر صحبت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام دکھایا اور اس انجام کو دکھا کے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا اور بتا دیا کہ اچھے صحبت رکھنے والوں ہی کا انجام، جو کہ خالصتاً اللہ کے لیے پھر اپنے اعمال کو کرنے والے ہوں گے، وہی بہترین انجام سے دوچار ہوں گے، ورنہ انسان کی دوستی اور اس کی کمپنی اس کو لے ڈبے گی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے تذکرے دکھا کر ہمیں یہ باتیں بتائیں گے کہ وہ انبیاء جنہوں نے اپنے کمپنیز کو صحیح رکھا اور اپنے رویے کو اللہ کے لیے خالص کر کے چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا ساتھ کیا کیا معاملات کیے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر کے اپنا رخ صحیح رکھا تھا، حالانکہ تمام لوگوں نے ان کی بہت تضحیق کی، ان کو بہت نیچا دکھانے کی کوشش کی اور بہت ہی کم لوگ اتنی لمبی تبلیغ کے بعد ایمان لے کر آئے. تو آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور کیا کہا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار پر جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ نجات دے دی اور مشکل سے بچا لیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کہ نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، یعنی قلب سلیم کیا، ہر جگہ فرما بردار ہونے والا دل، اور ان کا جذبہ ایسا تھا کہ ہر کام ہی وہ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. تاروں پر کیوں نگاہ ڈالی؟ کیونکہ اس زمانے میں علم نجوم بہت زوروں پر تھا، تو انہوں نے ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کسی قومی تہوار کے اوپر جانے کے لیے ان کو لینے آئے. تو یہ جو کہ شرک سے بیزار ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس تہوار پر نہ جانے کو فوقیت دی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس پر جانے سے روکنے کے لیے تاروں پر نگاہ ڈال کے گویا ایک امپریشن یہ دیا کہ مجھے ستاروں کی کچھ چال ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے، اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے. تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو توریہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسا گمان اگلے کو دینا ہوتا ہے کہ جھوٹ کا ایک اظہار پہنچا دینا ہوتا ہے
گویا جو بات آپ بولنا چاہ رہے ہوں آپ ایک اپنی اشارتاً ایک چیز سے اظہار کر دیں کہ یہ چیز ایسے ہے حالانکہ وہ چیز ویسی ہو نہ. تو یہ ایک توریہ کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک سے 2 جگہوں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ جب انہوں نے سارے بت توڑ دیے تھے اور سب سے بڑا بت جو تھا اس کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا اور لوگوں نے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھ لو انہوں نے ہی یہ کام کیا ہوگا، یعنی بڑے بت نے ہی کیا ہوگا. حالانکہ بڑے بت نے تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے یہ بات اس انداز میں کی کہ یہ گمان ہو کہ شاید یہ کام بڑے بت نے کیا ہے. دوسری بات یہاں پر جب یہ تاروں کے حوالے سے بھی جو بات آئی کہ انہوں نے یہ سا امپریشن دیا تو قیامت کے دن وہ اپنے انہی توریہ کے وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر رہے ہوں گے جانے سے، کیونکہ یہ اتنے سچے تھے کہ ان سے اتنی سی چیز بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی اور وہ یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ توریہ کا عمل 2-3 دفعہ کیا تھا. تو اب یہ وہ اتنے جو ایک امپریشن دینا ہے اس سے بھی وہ گھبرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اور کہاں ہم آسانی سے جھوٹ جو ہے وہ بولے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے ہر ہی قسم کی طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ وہ اسے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی. اور سیدھے ہاتھ سے کیوں ضربیں لگائیں؟ کیونکہ تمام کاموں کو سیدھے ہاتھ سے ہی کرنے کا حکم ہے اور انبیاء بھی سارے کام سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند نہیں کیا اور خصوصاً الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. اور انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا. پر سب نے ان کو جلا وطن کر دیا اور انہوں نے آسانی سے اس چیز کو قبول کر لیا. تمام ہی نعمتوں کے اوپر لات مار کے ہر چیز کی ہر محبت کی قربانی دے کر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں. گھر کی، کاروبار کی، جائیداد کی، گدی کی، اپنے رزق کی، اپنی کمائی کی، اپنے اہل خانہ کی، برادری والوں کی، بستی کی تمام ہی محبتوں کو لات مار کر وہ اللہ کے لیے وہاں سے نکل آتے ہیں. اب مسافر بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، مظلوم بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں کیا قبول نہیں کریں گے؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا. اے پروردگار ربی حبلی من الصالحین، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو نیک اور صالح ہو. یعنی کہ صالح بیٹا مانگ رہے ہیں. اب جب صالح بیٹا مانگا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے جب نیکی دنیا کے لیے دعائیں مانگیں گے تو اللہ دنیا کی دعائیں قبول کریں گے. اللہ نیکی کی دعائیں اللہ سے نیکی کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے لیے دعا قبول کریں گے. خصوصاً نیک اولاد کے لیے جب دعا مانگی جائے گی تو وہ تو اللہ ضرور ہی قبول کریں گے. مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی حب لی من الصالحین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا. اب یہ کون پیدا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب یہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر میں پہنچے تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اور اب اس سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شیر خوارگی کی حالت میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے تھے. اب وہاں پر سے آپ فلسطین سے ایک براق پہ بیٹھتے اور ہر مہینے جا کے ان کی خیریت پوچھ کر آ جاتے. یہ روایات سے پتہ چلتا ہے. اب ایک مرتبہ انہوں نے فلسطین میں خواب دیکھا اور اس 3 دن وہ خواب کا کنٹینیوسلی ان کو نظر آتا ہے. اب اس خواب کا تذکرہ جا کے وہ حضرت اسماعیل سے کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. ایک روز ابراہیم نے کہا اس سے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اب یہ بیٹا جو ہے کہ اتنا کو بڑا نہیں ہوا ہے. اب یہ کتنی عمر ان کی غالباً 10-12 سال کی کہی جاتی ہے.
اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ کون سا بیٹا ہے؟ یہ ایک وہ بیٹا ہے جس کو ایک سنگل ماں جو ہے وہ اس کی تربیت کر رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ بہت کوسوں دور رہتا ہے۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ کیا تھی یہ ایک خاتون تھی، ہاجرہ تھی، صابرہ تھی، شاکرہ، مومنہ ہے اور قانتہ، ایسی بہترین بیویوں کی صفات سے متصف خاتون ہے یہ، اور یہ اپنے ایک بچے کو جو جس کا باپ بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کو ایسے ہی ٹرین کرتی ہیں کہ والد نے کہا یہ اپنا میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو بتا میں کیا کروں؟ تو اب آگے سے فوراً کہتے ہیں آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ ایک عورت کی ٹریننگ ہے، ایک عورت کی ٹریننگ ہے۔ کبھی بھی عورت کو اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان عورت کے اندر تو ایمان ہی کی طاقت بہت ہوتی ہے، توحید کا نور اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو اپنے آپ کو کمزور یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہترین قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایک اچھی خاتون جو ہوتی ہے، اور اگر عورت کمزور ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کہا تھا نیپولین نے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو لاڈلی بنا کے اور نازک بنا کے اور ان کو جو ہے وہ دوسری چیزوں سے دور رکھتے ہیں، ان کو ہرگز بھی کسی چیز کے اندر آنے نہیں دیتے۔ اسلام کے اندر بڑی بڑی خواتین نے اپنی اپنی کردار ادا کر کے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں بنائے، ہماری بیٹیوں کو ایسی مائیں بنائے، ایسی بیویاں بنائے، ایسی بیٹیاں بنائے اور ایسی ہی بہویں بنائے اور ایسی بہنیں بنائے جو اسلام کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنے والی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ اب ماتھے کے بل کیوں گرایا تھا؟ کیونکہ اصل میں یہ محسن تھے، ان کے ہر انداز میں حسن تھا، ان کے ہر عمل میں سے حسن جھلک رہا ہوتا تھا۔ ان کا دل تھا کہ جب میرا بیٹا اللہ کے پاس جائے تو وہ سجدے کی حالت میں جائے، یہ ہے حسن ان کے اندر۔ اور وہ ماتھے کے بل گرا کے اور جب انہوں نے اپنا عمل کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات۔ اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً نیکی کھلی آزمائش تھی۔ اب کھلی آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا؟ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک میڈھا اللہ ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا دیا، اور جب پٹی کھولی تو وہاں پر ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی آسان کام تھا کہ اپنے بیٹے کو وہاں پر ذبح کر دینا؟ بہت مشکل کام تھا، بہت کڑی آزمائش تھی، جو اللہ نے کہا کھلی آزمائش تھی۔ گویا جب کبھی کڑی آزمائش اللہ کی طرف سے محسوس ہو رہی ہو، دین کا کوئی ایسا حکم آ رہا ہو جو ہمارے لیے آپٹ کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہو، جس کو آپٹ کرتے میں لگ رہا ہو کہ ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا یا ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اتنی کڑی آزمائش آ جائے اور پھر انسان اپنا سر تسلیم خم کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جان کی، عزت کی، مال کی، اولاد کی، تمام چیزوں کی محافظت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اصول ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب قرآن کا کوئی ہمیں مشکل لگ رہا ہو حکم، سورہ نور کا حکم مشکل لگ رہا ہے، سورہ احزاب کا حکم مشکل لگ رہا ہے، سورہ نساء کے احکامات میں مشکل آ رہی تھی، سورہ بقرہ میں سود کی آیات اور مختلف احکامات میں ہمیں مشکل لگ رہی تھی، لیکن ان احکامات کو آپٹ کرنے میں جب ہم اللہ کے آگے سر اطاعت ہم کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام ہی چیزوں کا حفاظت کرنے والا ہو جائے گا، ہماری عزت کی بھی حفاظت کر لے گا، ہماری اولاد کی بھی حفاظت کر لے گا، ہمارے مال کی بھی حفاظت کر لے گا، ہماری کسی چیز میں کوئی گزند نہیں آئے گا، کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ اصول سمجھ کر آگے اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔
یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اسحاق کو برکتیں دے دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دے دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے بال بدھ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی۔ یہ ایک مشرک قوم تھی جو کہ جس میں یہ آئے تھے اور انہوں نے بال کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بال کے خلاف آواز اٹھاتے تھے نا، تو آج بھی جو فرعونی حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو وہ افضل ترین جہاد ہے، اور یہ جہاد باللسان کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب کہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر پورا اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میں زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تم یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے درمیان ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ اصل میں مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خاص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہو آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بنتے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے ذہن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے اللہ کے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ 3 آیات ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیکی کا عمل کرنے کے بعد ان 3 آیات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
سورہ صاد مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوعات اور 88 آیات ہیں۔ سورہ صافات میں ہم نے 3 باتوں کا ذکر پڑھا کہ انبیاء کے قصوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مومن، مخلص اور محسن تھے وہ۔ اب یہاں سورہ صاد میں 2 باتیں خاص طور سے بتائی جائیں گی، اپنے اندر اخلاص لانا اور اللہ کی طرف انابت کرنا، اور انہی رویوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ ہمیں دکھایا ہے، خصوصی طور پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مثالوں سے اللہ نے انابت کے طریقے سکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ انکار حق کی 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں، کیا؟ ایک تکبر اور ایک ضد۔ انکار حق کی چندی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہوتی ہے لا علمی اور جہالت، کہ آپ کو علم ہی نہ ہو اور آپ جو ہے حق سے انکار کر رہے ہو۔ دوسری بات ہوتی ہے تکبر، اور پھر ہے ضد۔ 3 چیزیں تو یہیں پر ہمیں پتہ چل گئیں۔ اس کے بعد یہ کہ انا پرستی اور حب دنیا کے معاملہ۔ اگر ہمارے اندر ابھی تک بھی قرآن کے اتنے پارے پڑھنے کے بعد قرآن کے کسی بھی حکم میں ہمارے اندر اگر عمل کرنے سے ہم رکے ہوئے ہیں، ابھی تک عمل نہیں ہو رہا، تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہمارے دل میں اس عمل کے لیے کوئی ضد تو نہیں آ گئی کہ نہیں میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی، میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میں یہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو انا کا معاملہ تو نہیں بنا لیا کہ اب تک تو میں کرتی نہیں تھی اور لوگ جو ہے وہ اب کیا کہیں گے کہ 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب اتنا قرآن پڑھ لیا تو اب یہ بالکل ہی بدل گئی ہے، یہ تو فنیٹک ہو گئی ہے۔ تو بس اپنے دل میں سوچیے اور محاسبہ کیجیے کہ قرآن کے کسی حکم کے اطاعت کے اندر کہیں میرے اندر ضد تو نہیں آ رہا، تکبر تو نہیں آ رہا اور ڈٹائی تو نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہی حکم پر سمینا و اطانا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ یعنی بعد میں تو پھر جب ملک الموت آ جائے تو پھر تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے ان معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات تو ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے سنی ہی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ تو یہ جملے جو ہے وہ کوٹ کیے جا رہے ہیں کس کے؟ مشرکین مکہ کے۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کرنے شروع کی، یا جب اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، تو مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ سب ان موقعوں پر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے دین پر ہمیں جو ہے نا چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا دین اس کا دین ہم قبول کر لیں، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب ان کے دل میں یہی آیا تھا کہ اگر یہ چلے گئے دنیا سے تو ہم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں گے تو لوگوں نے ہم پر باتیں بنانی ہے، تو لہٰذا وہ ریکنسیلیشن کے لیے اور پیچ اپ کرنے کے لیے گئے ابو طالب کے پاس، اور ان کو یہی کہا کہ بھائی آپ ہماری ان سے صلح کرا دیں، وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ہم اس کے معبود کو کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ میرے پاس آئے اور ایسے سے کہنا چاہ رہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس کو یہ اگر مان لے تو عرب کیا پورا عجم بھی ان کا زیر نگی ہو جائے۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے، وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ایسی کون سی بات ہے، بتاؤ مجھے ہمیں کون سا کلمہ ہے، ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو اس بات پر وہ ایک دم سے اٹھے اور نکل گئے یہ بات ہی کہتے ہوئے یہی جو قرآن پاک کے اندر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہی تو بات نہیں ہم ماننا چاہتے، اکیلے اللہ ہی کو تو نہیں معبود بنانا چاہتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے بات بتائی اللہ نے کہ آپ کی اپوزیشن نہیں کر رہے، یہ اللہ کے اوپر ان کو شک ہے بیسیکلی، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یہ کیا یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں ان کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں،
یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہیں ان کو شکست ہوگی اور آپ یہاں پر فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے. فتح مکہ کی خوشخبری دے دی گئی. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جو تھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو کیا اللہ کے نبی کو صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے یہاں پر. اور صبر کرنے کے لیے اللہ کی سنت کیا نظر آ رہی ہے کہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں دوسرے نبیوں کے. داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے صبر کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. یہ بڑا خوبصورت اصول ہے کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو اور بتانی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے رویے اور دوسروں کے قصے سنا کر اس کو صبر کی طرف یا اس کو اس چیز سے نمٹنے کا طریقہ بتایا جائے کہ فلاں شخص نے دیکھو ایسے ایسے کیا تھا. تو جب کسی اور شخص کی بات کی جاتی ہے جس نے بڑے احسن طریقے سے اس چیز سے نمٹا ہوتا ہے تو انسان کو بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ بھی آتی ہے اور صبر کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور تقویت بھی آ جاتی ہے. تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ نبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ وہ انعمت علیہم کا راستہ جو ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جو انعمت علیہم تھے، ان کا راستہ ہم کو دکھا دے. تو پھر ان انعمت علیہم کے راستوں کو جاننا بھی تو ضروری ہے نا. تو جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں ہمیں ان کا راستہ سمجھ نہیں آئے گا. اور مشکلات زندگی میں کبھی بھی آ رہی ہوں اور ہم ان انعمت علیہم کے راستوں کو جان لیں گے. کون تھے انعمت علیہم؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور وہ جو صحابہ کرام کی یہ صفات ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی اور انبیاء اور پھر صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں. جب آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کے مطالعہ کریں گے تو یقین مانیے آپ کے لیے صبر کرنا خود بخود آسان ہو جائے گا. زندگی میں کبھی کوئی مشکل آ رہے ہو، صحابہ صحابیات کے قصے یا انبیاء کے قصوں سے سبق سیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل سے گزرنا آسان ہو جائے گا. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ ایک قصہ سنا رہے ہیں داؤد علیہ السلام کا. صحابہ صحابیات کی کتابیں اپنے پاس رکھیں، سیرت کی کتابیں اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی مشکلات آئیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں. یقین مانیں اتنا آپ کو طریقہ سمجھ میں آئے گا اور اتنی آپ کو تقویت ہوگی اس کی وجہ سے. بے شمار کتابیں ہیں صحابہ صحابیات کے قصوں کے حوالے سے. سیرت صحابہ کے ترقشاں پہلو ہیں، روشن قندیلیں ہیں، روشنی کے مینار ہیں، تذکار صحابیات ہیں، بہترین کتابیں ہیں. اپنے پاس ان کتابوں کو رکھیں اور ان کا مطالعہ کرتے رہا کریں. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا. اب یہ بہت کیا ان کا بتائی جا رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کیسے تھے؟ انہو اواب، وہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے. ان کی بہترین صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور وہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے. اب ان نعمتوں کے شکر کی لیے بھی اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے. کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی تو بھی اللہ کی طرف پلٹتے، کوئی دعا مانگنی ہوتی تو اللہ کی طرف پلٹتے، ہر چیز میں فیصلہ کرنا ہوتا تو اللہ کی طرف پلٹتے، کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ کی طرف پلٹتے. اور ہم دیکھیں گے کہ یہی رویے ان کے ابھی ہمیں نظر آئیں گے. صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے اس سے مٹاتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. جب لائن شکرتم کا معاملہ انہوں نے کر کے دکھایا، ہر نعمت پر اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے دکھایا تو اللہ نے مزید انعامات سے نوازا اور پھر وہ اپنی خوشحالی کو اللہ ہی کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے. قوت فیصلہ عطا فرمائی تو فیصلے کیا کرتے تھے عدلیہ کے، اور وہ بھی بہترین عدل کا نظام جو ہے وہ جاری کیے ہوئے تھے. یہ بھی عملی شکر کا طریقہ. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے.
तहज्जुद का वक्त था, वो बाला खाने में इबादत करने में मसरूफ थे। इनकी इबादत तो आपको बताया था ना मैंने कि हजूर ने फरमाया था बेहतरीन तहज्जुद थी और बेहतरीन जो है वो अपनी तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कौन आए, बाला खाने में दीवार चढ़कर आ गए और वो उन्हें देखकर घबरा गया। इसीलिए घबरा गए क्योंकि वो उनका आने का तरीका बड़ा गलत था, दीवार चढ़कर आए थे। उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम दो फरीके मुकद्दमा है जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। ये असलन फरिश्ते थे जो अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए भेजे थे। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया है। यानी ये तो तकासुर में पड़ गया और ये तो 99 के चक्कर में पड़ गया है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था ना कि इब्ने आदम के पास 2 वादियां भर के भी सोना हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। तो यही मामला उसके शख्स के साथ भी था। इन्होंने कहा कि उसने तो एक आखिरी दुम्बी मिला के भी ना 100वीं करना चाहिए, तो ये तो तुझ पर जुल्म कर दिया। वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। तो उन्होंने गोया ये बात बता दी कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में अगर कोई रहता है या कंबाइंड जगह पे अगर कोई काम कर रहा होता है, कोई पब्लिक कम्युनिटी वगैरह में या कोई हॉस्टल्स में रहते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं जहां सबको मिल के रहना पड़ता है, वहां अक्सर क्या होता है एक दूसरे पर ज्यादती का मामला हो जाता है। लेकिन बस उससे वही लोग बचे होते हैं जो ईमान रखते हैं और अमले सौले करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। इन ज्यादतियों से कौन बचता है? जो ईमान रखने के बाद अमले सौले करता है, गोया अपने फराइज की फिक्र रखते हैं अपने हुकूक से ज्यादा, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने फराइज को अदा करते चले जाते हैं, हकूक की फिक्र नहीं करते, दूसरों की कोताही पर इग्नोर का मामला करके अच्छा ही रवैया अख्तियार करके चलते हैं। ये है वो मोमिन जो अपने अमले सौले करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है वही इन ज्यादतियों से बचे रहते हैं। अल्लाह हमें कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने का तरीका और सलीका यहाँ पर सिखा रहे हैं। अल्लाह इसको पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये मिलजुल कर रहने के लिए सुलह मोहब्बत बहुत जरूरी है, और इस सुलह मोहब्बत को हमने कहाँ से सीखना है? इस कुरान और हदीस के इल्म से सीखना है, इसके फहम हमने लेना है, और उसके मुताबिक जब हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए फराइज अदा करना ही हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा, और हुकूक अल्लाह हमें खुद ही दिलवा देगा। ये और ऐसे लोग कम ही हैं। अल्लाह हमें इन कभी लोगों में शामिल फरमा दे और हमारे घरों को अमन के गहवारे बना दे। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि हमने तो इस दरअसल इसकी आजमाइश की है। अब आजमाइश क्या थी? बेसिकली इसके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। जब अल्लाह के रसूल को ने कोई बात हमें नहीं बताई तो मेरा ख्याल है इसकी कुरैद में हमें जाने की जरूरत नहीं है। चुनाचे फिर उसने अपने रब से माफी मांगी। वजह बात समझने की यहाँ पर सिर्फ ये है कि अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई थी और मैं कहीं पे गलत था, तो उन्होंने क्या किया? लम यसिरु अला मा फ़अलू, अपने किए पर इसरार नहीं किया, डटे नहीं रहे, बल्कि फौरन तौबा ताइब होके अल्लाह ताला से माफी मांगी और सिजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। तो जब कोई गलती का एहसास हो जाए तो फिर क्या करना है? फौरन तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना। ये मोमिन का एक रवैया है जो यहाँ सिखाया जा रहा है। अल्लाह यही रवैया अपनाने की हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं ऐसे बंदे के साथ? अल्लाह ताला फरमाते हैं तब हमने उसका वो कसूर माफ कर दिया, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मुकाम और बेहतर अंजाम है। लिहाजा तौबा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब अता होता है और वो बेहतरीन अंजाम से हमकिनार भी होता है। हमने उससे कहा है दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए हैं। तो गोया हर किस्म की नफ्सानी ख्वाहिशात से इंसान को बच कर चलना चाहिए और अल्लाह ही के अपने मन पसंद को रब पसंद ही बना लेना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। हमने इस आसमान और जमीन को और उस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया है। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करते हैं यकसा कर दें? क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों के जैसा कर दें? ये तो एक बड़ी बरकत वाली किताब है
جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، نعم العبد، کیوں انہ اواب، وہ بھی کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب کہ شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. یہ عباد الرحمان سے زیادہ بڑی صفت ہے جو اواب کی صفت ہے. یہ انہی بہترین جو اللہ کے نبی تھے جن کو بہترین نعمتوں سے مالا مال کیا گیا تھا، لیکن وہ ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. خوشی ہو تو اللہ کی طرف، غمی ہو تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فیصلے کرنے تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. مطلب ہر چیز میں آپ دیکھیے ان کا یہی رویہ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف پلٹ رہے ہیں. اب یہاں پہ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ ان کی انسپیکشن کر رہے تھے. اب انہوں نے ان کو اپنے گھوڑوں کو ان کو بہت پسند تھے. ان گھوڑوں کے اوپر انہوں نے کیا کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. گویا گھوڑوں سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے ہے. اور گھوڑے مال کیوں کہے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی گھوڑے سواری کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. تو گویا اپنی سواری کس لیے ہو رہی ہے، کس لیے استعمال کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہ مجھے میری سواری اللہ کی یاد دلاتی ہے کہ میں نے ان سے جہاد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. تو گویا ہر نعمت جو ہم اللہ کے لیے مانگے یا اللہ سے قرب پانے کے لیے مانگے یا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نعمت کا حصول چاہیں تو اس سے وہ حصول کرنا گناہ نہیں ہے اور وہ حصول ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عین وہ ایک انعام ہے اللہ کا، اور اس کو مانگنا بھی چاہیے. اور بلکہ اس نعمت سے زوال سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے تاکید کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ ان نعمتوں کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیے اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں نہ دی ہوتی تو ہم اس طرح سے آج بیٹھ کر، ہمارے پاس اگر الیکٹرکسٹی نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ لیپ ٹاپس نہ ہوتے، ہمارے پاس یہ موبائل کمپیوٹرز نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے. اور یہ جو فیسلٹی جس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں تو ہم یہ نہ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی چاہیے نعمتیں کہ جو ہمارے دین کی اشاعت، تبلیغ، نفاذ اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ اس سے ہمیں اس کی زوال سے ہمیں محفوظ رکھے. پلس یہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہے کہ انسان کو یہ جو ہماری اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، الیکٹرسٹی کی ہے نعمت، تو اگر ہمیں یہ آج نہ ملے جس کے ہم آج عادی ہوتے جا رہے ہیں تو کس طرح سے ہمارے لیے دین عبادت کرنا مشکل ہو جائے. سخت گرمی میں اب اے سی کے بغیر رہنا، یا یہ کہ اپنے آپ کو مشکلات میں رکھ کے ہم سے تو پراپرلی پھر عبادت بھی نہ ہو سکے. تو بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو استعمال کے لیے مانگنا خود ناپسندیدہ نہیں ہے. ان کی خواہش کرنا، ان کے لیے محنت کوشش کرنا یا جستجو کرنا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. بس یہ کہ ان کے استعمال کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یہ طریقے سب سکھا دے اور ہماری تمام ہی نعمتوں کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے. یہی نعمت کی شکر گزاری کے لیے رجوع کا طریقہ ہے. یہاں تک کہ جب گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اب گھوڑوں سے تو بہت پیار تھا اور پیار کا نمونہ مل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانوروں سے بہت پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ تو ویسے ہی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کی شریعت نہیں، ہماری بھی شریعت میں جانوروں سے پیار کا حکم دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹ دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں جیسے پانی تھے اور وہ رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس کو ڈانٹا اور اسے کہ اس کو کھانا دو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ جا کے واپس اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نمونے ہمیں ملتے ہیں جانوروں سے پیار اور حسن سلوک کے حوالے سے، کہ ان کو سختی سے نہ مارو، ان کے اوپر زیادہ طاقت سے بوجھ نہ ڈالو، ان کو داغنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع کیا، اور ان کو دھوپ چھاؤں میں رکھنے کا ان کا جو ہے وہ حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت خوبصورت انداز اور طریقے جو ہے وہ جانوروں سے پیار اور حسن سلوک کے بھی سکھاتے ہیں. دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا
اب اللہ نے ان کی بھی آزمائش کی، اور ہوا یہ کہ وہ جب اتنی نعمتوں سے اللہ نے ان کو مال مال کیا تھا تو ان کے دل میں تھوڑا سا حب دنیا اور حب جہاں آ گیا. اب انہوں نے، اللہ نے بھی اسی محبت سے ان کو آزمایا. ہر دفعہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ اسی محبت سے آزماتے ہیں جس کی محبت انسان کے دل میں گھس جاتی ہے نا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی حضرت اسماعیل کی محبت سے آزمایا تھا. یہاں پر بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خواہش آئی کہ میں جو ہے اپنی نسل میں یہ میرے آ جائے کہ یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ پیچھے میں کسی اپنی نسل پہ چھوڑ کر جاؤں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو یہ پسند نہیں آئی. اللہ نے ان کو ایک ایسی اولاد دی، رجام اس کا نام آتا ہے، ایک بیٹا تھا، لیکن اس بیٹے کو کیسا بنا دیا، یا تو اللہ نے ہینڈی کیپ بنا دیا، یا وہ معذور تھا، یا پھر وہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھا، یا وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اس کی کرسی پر ایک جسد جیسے لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. گویا ان کو فوراً اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اللہ سے رجوع کر کے معافی مانگی کہ اب مجھے اپنی جو یہ بادشاہت ہے یہ کسی کو بھی دے کر نہیں جانی، یہ ایسے ہی رہے گی، بس میں نے کسی کو بھی یہ بادشاہت اب میں نہیں دے کر جاؤں گا. تو بس یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے اور ان کا طریقہ یہاں پر بتایا. تب پھر اللہ نے کیا کیا، جب انہوں نے ایسے طریقے سے رجوع کیا تو اللہ نے پھر ان کے لیے نزیدنکم کا معاملہ یہ کیا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. گویا توبہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بہترین رویے جو ہے وہ کر کے دکھائے لازیدنکم کے حوالے سے، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے پابندے سلاسل تھے اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں ہے، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اب ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو. اور جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار. اب ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر قسم کی زراعت، ان کے مویشی اور ان کے جو اولاد تھی بہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اب جب شیطان نے ان کو تکلیف میں مبتلا کروا دیا تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی. اللہ کی طرف سے آزمائش یہ آئی کہ ان کے سارے جسم کے اوپر پھوڑے ہی پھوڑے نکل گئے. جب پھوڑے نکلے تو انہوں نے آگے صرف اپنی عبادت کو ختم نہیں کیا بلکہ مزید عبادت میں بڑھ گئے تھے. اور اللہ سے کیا کہا تھا، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے تو تو رحم کرنے والا ہے. اللہ سے اس کا رحم ہی مانگ رہے تھے. اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی عبادت کر رہے تھے تو کوئی مظلوم آیا تو انہوں نے ان کی مظلوم کی مدد سے ان کو اس کو انکار کر دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کا معاملہ کیا تھا اور ان کو عذاب میں اس طرح مبتلا کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے رحمت طلب کی، اللہ ہی کی طرف پلٹے، اور ان کی جو دعا نظر آتی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی تمام تکلیفیں اور غم اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ پھیرتا ہوں. پھر ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. گویا اللہ نے پھر ان کو علاج بتایا اور ان کو ہائیڈرو تھراپی سے ان کا علاج ہوا اور ان کی ساری جو اسکن کی پرابلم تھی وہ ٹھیک ہو گئی. اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس کر دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، یعنی پھر اللہ نے مزید اور ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. کس کو مار دے؟ اپنی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیوی بھی جو ہے ایک دفعہ جا رہی تھی تو اس کو سب لوگ تو مر گئے تھے، صرف بیوی رہ گئی تھی. تو ایک دن بیوی جو ہے وہ اس کو شیطان ملا اور شیطان نے ورغلایا، کہا کہ میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر دوں گا اور شفا دے دوں گا، لیکن تم نے بس صرف اپنے شوہر کو یہ کہنا ہے کہ یہ شفا شیطان نے دی ہے. یہ بات جا کے جب بیوی نے ان کو بتائی حضرت ایوب علیہ السلام کو تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں نے تجھے 100 کوڑے مارنے اس بات کے اوپر کہ تو نے شیطان کو کے حوالے سے کہا کہ وہ شفا دینے والا ہے، شافی تو اللہ ہے.
تو بس یہ چونکہ یہ بیوی بھی پھر ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر جب وہ درست ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے نکلنے کا یہ طریقہ بتایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لو اور ان کو 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس وہ اس کو ہلکا سا مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ ہم نے اسے ثابت پایا بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ دیکھیں سب کا یہی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بار بار کیا کر رہے ہیں، انہو اواب، نعم العبد ہوتے ہیں، بار بار اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہر مشکل میں، پریشانی میں، گناہ ہو گیا ہے، نعمت ملی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تکلیف کٹ رہی ہے، خوشی آئی ہے، ہر چیز میں ہر وقت کیا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اواب بنا دے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر، خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ اللہ ہم فکر آخرت ہماری بھی میجر فکر بنا دے۔ ہمارے یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کا روٹ ورڈ یاد کر لیجئے کیا تھا؟ واو قاف اور یا۔ وقایا کہتے ہیں بچ جانے کو۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ اللہ اس تقوی کو ہمارے اوپر غالب کر دے۔ اللہ اپنا ایسا خوف، اپنا ایسا ڈر عطا فرما کہ تیری محبت کی وجہ سے ہم تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا شروع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حق کا تقاتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب اللہ سے ڈرنے کا حق انسان ادا کرنا شروع ہو تو اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جتنا اللہ کی پہچان آتی جائے گی اتنا ہی ہمارا تقوی راسخ ہوتا جائے گا اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کو ایسے جان لیتے جیسے کہ جاننے کا حق ہے تو پھر تم سمندر پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ ٹل جاتے۔ اللہ یہ مقام تسخیر ہمیں بھی عطا فرما جیسے تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ جس طرح وہ زندگیاں گزارتے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور میں پتا ہوتا اور میں ادھر ادھر اڑتا پھرتا، ہوائیں مجھے اڑائے لیے پھرتی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کاش میں بھولی بصری چڑیا ہوتی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ عمر میں دیکھتا ہوں کہ تجھے آگ پر کتنا صبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تقوی والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمارے بھی ایسے ہی ہمیں تقوی نصیب فرما دے۔ اور وہ جو خوف خدا سے بہنے والے آنسو ہوتے ہیں اگر وہ بہہ جائیں تو پھر ان لوگ آنسو پر تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ جس چہرے کو چھو جائیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، اور ایک وہ قطرہ جو آنسو سے آنکھوں سے بہتا ہے خوف خدا کی بدولت، اور وہ جو ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے۔ اللہ ہمیں خوف خدا سے اپنے آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جو لوگ سات خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے روتا ہوگا، آنسو بہاتا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری تمام ہی عبادات کا مقصد کیا تھا؟ تقوی ہی تو تھا۔ ہماری تمام ہی عبادات کا مقصد، اللہ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا، حج کے لیے ہمیں اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے جو تم لے کر جاتے ہو۔ لباس کون سا پسند تھا اللہ کو؟ لباس التقویٰ ذَلِكَ خیر۔ اور جو حبیل قابیل کے حوالے سے ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ اللہ تو نیک لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا
بتایا تھا کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ یہ تقویٰ ہمیں عطا فرمائے اور اسی تقویٰ کے ذریعے سے تمام ہی کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے تقویٰ اتنا زیادہ ہوتے تھے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی بہویں بھی لاتے ہیں تو وہی لاتے ہیں جو تقویٰ والی ہوتی ہیں. حضرت عمر کا رویہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور جب ان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ الوقت بنایا گیا تو اس خوف کی وجہ سے اپنی اس ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے ان کے پورے بال سفید ہو گئے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے تو کہ عمر اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو وہ تجھے اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اور اس جواب دہی کے خوف سے ان کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی. راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کون ضرورت مند ہے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. ایک مرتبہ گزر رہے ہیں تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, گھر میں سے اندر چلے جاتے ہیں تو ماں سے بولتے ہیں اس کو کیوں رلا رہی ہو, اس کو کیوں نہیں تم چپ کراتی. تو وہ کہتی ہے ہنڈیا میں پانی ڈال کے چڑھایا ہوا ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں, اس وجہ سے وہ رو رہا ہے. برا ہو خلیفۃ الوقت کا ہماری خبر ہی نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا خلیفۃ الوقت کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو. تو وہ کہنے لگی کہ پتہ رکھا کرے نا, پھر کیوں پتہ نہیں رکھتے. فوراً وہاں سے پلٹ کے جاتے ہیں اور جا کے آٹے کی بوری غلے کی بوری اپنے کمر پہ لاد کے لے کے آ رہے ہیں. تو غلام ساتھ ہے تو کہتا ہے مجھے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو آگے سے کہتے ہیں نہیں, قیامت کے دن اپنا بوجھ میں نے خود ہی اٹھانا ہے. پھر یہی خوف خدا ہے نا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے. پھر وہ آگے ایک اور دن جا رہے ہیں تو ایک عورت کے رونے کی اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تو اندر جا کے پتہ کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے جی عورت درد ذی میں مبتلا ہے اور وہاں کوئی اس کا کیس کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. فوراً بھاگے گھر جاتے, جا کے اپنی بیوی نائلہ کو لے کر آتے ہیں اور آ کے پھر وہ ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلام آ کے بتاتی ہے کہ مبارک ہو امیر المومنین, بیٹا پیدا ہوا ہے. تب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خلیفۃ الوقت تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو بہو پسند کی وہ بھی اسی طرح گشت کرتے ہوئے ایک خاتون کی آواز آتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ اس دودھ میں پانی ملا لے. تو آگے سے بیٹی کہتی ہے کہ نہیں اماں, منع کیا ہے خلیفۃ الوقت نے کہ دودھ میں پانی جو ملائے گا اس کو سزا دی جائے گی. تو آگے سے وہ کہتی ہے ماں کہ خلیفۃ الوقت کو کیا پتا وہ کون سا یہاں پر موجود ہے, پانی ملا لے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, خلیفۃ الوقت تو موجود نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے نا اور اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہیں سے واپس پلٹتے ہیں اور جا کے اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کون تم میں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک بیٹے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اسی بیٹی اسی بچی کے ساتھ اس گھر سے جس بچی کے اندر خوف خدا تھا اس بچی کو انہوں نے لیا اور اپنی بہو بنا لیا. حالانکہ چھوٹے سے گھر سے وہ بلانگ کرتی ہے. یہ خلیفۃ الوقت ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیٹس مرتبہ کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. اللہ یہی پیمانے ہمارے بھی بنا دے. عاصم بن عمر سے جو ہے نا ان کی بیوی کو کچھ وہ تھوڑے عرصے پہلے فوت ہوئی تھی, اس سے ان کی شادی ہوتی ہے اور یہ شادی اتنی خیر لے کر آئی کہ یہ جو بچی جو ان کی بہو بنی تھی اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں وہ 5ویں خلیفہ جو ہیں جن حضرت عمر بن عبدالعزیز, وہ ان کے نواسے ہیں اور اتنی بڑی خیر پھوٹی. اللہ ہماری فکروں کے پیمانے درست کرے اور ہمیں صحیح سلیکشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گھر میں اسی طرح سے وہ گئے تو ایک بچہ رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہا ہے یہ بچہ, اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں اس کی دودھ چھڑا رہی ہوں تو میں نے نہیں اس کو دودھ پلانا. تو کہتے ہیں کہ کیوں دودھ نہیں پلانا؟ کہتی ہے اس لیے نہیں پلانا کہ خلیفۃ الوقت نے جو ہے نا وہ انہی بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے جو بچے کھانا کھاتے ہیں دودھ نہیں پیتے, تو اسی اس کو ہی وظیفہ ملے گا. تو اتنا گھر جا کے ساری رات رو رو کے گزار دیتے ہیں کہ عمر تیری اس ناانصافی کی وجہ سے کتنے بچوں کو ان کی ماؤں نے دودھ سے کی نعمت سے محروم کر دیا, اپنے دودھ سے محروم کر دیا جو کہ ان کا بنیادی حق تھا. صبح ہوتے ہی پھر انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے وہ وظیفہ دیا جائے گا. یہ ان کے معاملات تھے, تقوی اتنا ان کے اندر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام ہی معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تبھی تو یہ انجام بہترین جنتوں کی صورت میں ان تقوی والوں کے لیے ہی ہوگا. اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. کون سا حسن مآب ہے؟ جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے جنت متقین ہی کے لیے تیار کی ہے. اللہم انا نسألک من المتقین. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا وقنا عذاب النار. بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ ایک لشکر تمہاری طرف تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں یہ انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو فینیٹکس اور فنڈامنٹلسٹ تھے وہ نظر نہیں آ رہے، ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کئی نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. وہ فنیٹک فنڈامنٹلسٹ جن کو دنیا میں کہا جاتا تھا وہ کہاں ہوں گے اس وقت؟ جنت میں ہوں گے. اللہ ہمیں وہیں پر لے جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان سب چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم سن کر منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جبکہ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں سے اپنی روح میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے میں مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو کچھ ہے ہی دوسرے اونچے درجے کی چیز؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے تو نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب میری یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کے لیے مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. فرمایا اللہ تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنے لیے خالص کر لے. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ ایک تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بناوٹ کو پسند نہیں کیا، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بناوٹ کو پسند کیا ہے. یہ روزمرہ میں جب ہم کوئی بھی آرٹیفیشل انداز اپناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بناوٹ کہتے ہیں. دین میں سادگی کو پسند کیا گیا ہے. بناوٹ اگر کہیں آ جاتی ہے نا تو اخلاص نکل جاتا ہے. مہمان نوازی میں بھی بناوٹ کو پسند نہیں کیا گیا اور میزبان کو بھی بناوٹ کو لانے میں جو ہے لانا پسندیدہ نہیں ہے. مہمانوں کی مہمان نوازی میں جب انسان کرتا ہے تو اس میں خلوص اور اخلاص زیادہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ بناوٹ آ جائے، کیونکہ جب بناوٹ آتی ہے تو اخلاص اس کے اندر سے خود بخود نکل جاتا ہے. انبیاء کی بھی یہی سنت ہے کہ وہ بالکل بھی بناوٹ کو پسند نہیں کرتے، تکلف کو پسند نہیں کیا جاتا. تکلف بیسیکلی میرا خیال ہے زیادہ بہتر لفظ ہے اس کے لیے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ نے ان کو دودھ پیش کیا
تو آپ وہ تکلف میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں مجھے نہیں پینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو اور بھوک کو مت جمع کرو. یعنی تکلف میں جب بھی انسان آتا ہے نا تو جھوٹ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو ہمارا دین جو ہے وہ جھوٹ سے تو ویسے ہی ہمیں منع کرتا ہے، تو یہ تکلف سادگی کے بالکل اور سچائی کے برخلاف ہے. اس میں قول و فعل کا تضاد آتا ہے. لہٰذا میزبان جو ہے اس کو وہ بھی اگر پوچھتا ہے کہ کچھ کھائیں گے تو مہمان کو بھی کیا چاہیے، وہ فوراً آگے سے کہہ دے کہ ہاں اگر اس کو بھوک ہے تو وہ مانگ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھوک لگی ہو اور آگے سے کہہ رہے ہو کہ نہیں پیاس نہیں لگ رہی اور اس میں کہوں گی کہ وہ اس لیے میں بول رہی ہوں کہ ہاں جی مجھے کچھ پلا دیں، کہ وہ کہیں گی جی پیپسی وغیرہ مانگ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سچائی جو ہے وہ آنا چاہیے اور سچائی کے ساتھ ہی سارے معاملات کرنے چاہیے. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات بھی بڑی ہمارے معاشرے میں پریویل کرتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی کو کچھ سرو کرتے ہیں، کچھ شربت وغیرہ پینے کے لیے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا گلاس چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ امپریشن دینے کے لیے کہ جی ہم پورا پی جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کتنے ندیدے تھے، سارے کا سارا ختم کر دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان باتوں سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے. یہ کھانے کا ضیاع ہے اور یہ کھانے کی ناشکری کا عمل ہے. اگر آپ کو آدھا ہی پینا ہے تو شروع سے ہی اس گلاس کو آدھا کروا لیں، لیکن چھوڑ دینا اس نیت سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی ندیدی تھی، اور ہمارے تو جی ہم تو کھاتے پیتے گھر سے آئے اور ہم تو جی اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ ہم سارے کا سارا ہی چٹ کر جائیں. یہ باتیں ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہیں. ہمیں اپنی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر مکی سورت ہے اور اس میں 8 رکوعات 75 آیات ہیں. یہ بھی جو ہے آپ یہ کر لیجئے، زمر کا لفظ جو بیسیکلی وہ کیوں آتا ہے، گروہ کو کہا جاتا ہے زمر، اور جب اس میں باقاعدہ جہنم اور جنت کے جو لوگ ہوں گے وہ گروہ پیش کیے جائیں گے، اس حوالے سے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے. اس میں ان گروہوں کا تذکرہ آتا ہے. اس میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے. یہی اس سورت کا موضوع اور مضمون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اللہ زبردست بھی ہے، العزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ عزیز اور حکیم، حکمت والے رب نے حکمت بھرے احکامات ہمیں اس حکمت بھری کتاب کے اندر دیے ہیں، اور وہ فرماتا ہے اس الکتاب کو تنزیل کر کے نازل کیا گیا. گریجولی، سلولی، بڑی آرام سے اللہ نے اس کو نازل کیا. تو مجھے اور آپ کو بھی آسان آرام سے احتیاط سے اور بڑی پرفیکشن اور پریسیجن کے ساتھ اس کی حکمت بڑی احکامات کو سیکھنا بھی ہے، اور ان حکمتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اس کے آگے دعوت دینے کے حکمت کے طریقے بھی جو ہے ہمیں اس سے سیکھنے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو کے اندر ان کو لے کر آنا ہے. جب یہ کتاب نازل کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. جب میں نے یہ آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو برحق نازل کیا ہے تو آپ کیا کیجئے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، آپ اللہ کی عبادت کریں. کس طرح سے؟ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جائیں کہ دین خالص اللہ کا حق ہے. اخلاص کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہاں پر دین کے حوالے سے. اخلاص پسندیدہ جذبہ ہے اور انسان کو اس کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کر رہے ہیں، اور بندگی جو ہے اس میں اخلاص پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بندگی کے حوالے سے یہ صرف کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جی نماز اور قرآن جو ہے اس کو ہم اللہ کے لیے خالص کر کے کریں، نہیں. ہمارا دین پورا کا پورا ضابطہ حیات پرووائڈ کرتا ہے. اپنے کھانے پینے، سونے چاگنے، خوشی غمی اور کاروبار، شادی بیاہ، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے. ہر عمل ہمارا عبادت ہے، اور ہر عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان سے کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے رب العالمین کے لیے. یہ ہے اخلاص
لحاظ کا بہترین رویہ اور طریقہ گویا ہر طرح کی شرک کی نفی کر کے اور توحید کی طرف خالص ہو کر اپنے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اختیار کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے. یہ بہترین جذبہ ہے جو اللہ کو مومن سے مطلوب ہے. اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے, کیونکہ یہ خالص بندے ہی ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرو, کیونکہ دین خالص اللہ کا حق ہے. بندگی کیا ہوتی ہے, عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو بس دین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے 3 طرح کی عبادات ہیں. ایک ہے جسمانی عبادت اور وہ ہے روزہ اور نماز اور حج, یہ جسمانی عبادات ہیں. ایک مالی عبادت ہے جس میں صدقات اور زکوٰۃ اور حج بھی آتا ہے. پھر روحانی عبادات ہیں جیسے صبر, شکر, توکل, قناعت اور تقوی وغیرہ, ایثار. یہ تو 3 شکلیں ہیں نا عبادات کی. لیکن عبادت کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ عبادت دیکھیے نکلا ہے عبد سے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین, با اور دال. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں. جیسے غلام ہوتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب غلام کسی کو بنا لیا جاتا تھا نا, تو اس کے سر کو ٹنڈ کر دیا جاتا تھا, اس کو بالکل اس کے بال ختم کر دیے جاتے تھے. یعنی اس کو یہ کہا جاتا تھا, اس سے مفہوم یہ نکالا جاتا تھا کہ اس کی اب کوئی سے نہیں ہے. وہ جو بھی اس کا مالک اس کو کہتا جائے گا وہ ویسے ویسے کرتا جائے گا. اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی اپنی مرضی نہیں ہے اس کی. تو اصل میں عبادت کا اصل مفہوم بھی یہی ہے کہ ان بندہ جب غلام اپنے آقا کی جو حکم اس کو جب اس کا آقا دیتا چلا جاتا ہے, وہ اپنے مالک آقا کا حکم مانتا ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک مومن جب اپنے رب کے ساتھ بندگی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت ہوتی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا چلا جائے. اللہ جو حکم اس کو دیتا جاتا ہے ویسے حکم مانتا چلا جائے. زندگی کا ہر معاملہ, خواہ وہ اپنے ساس کی خدمت کرنا ہو, خواہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہو, خواہ وہ کھانا پکانا ہو, ڈرائیونگ کرنا ہو, بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا ہو, یا یہ کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہو یا اس کو دودھ پلانا ہو, راستے سے کوئی پتھر ہٹانا ہو, کسی کے لیے کوئی اہتمام کرنا ہو, یہ سب اگر اللہ کی مرضی کے لیے کیا جا رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اس نیت سے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ یہ میں کروں, تو یہ تمام کام کیا بن جائیں گے؟ عبادت بن جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز اور تسبیحات ہی کی جائیں. تمام کے تمام معاملات جو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کرتے ہیں, ہمارے دین میں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ دونوں ہمارے بیسک پیپرز ہیں. جس طرح ہم کسی بھی اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایک کلاس میں بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں بیسک پیپرز, اور ان بیسک پیپرز کو وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ بیسک سبجیکٹس ہوتے ہیں اردو, انگلش, میتھس اور سائنس. یہ 4 بیسک پیپرز ہیں. اگر یہ بیسک پیپرز ہم نے کلیئر نہیں کیے تو ہم اگلی کلاس میں نہیں چڑھ سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بس یہ ہمارے بیسک پیپرز ہیں, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد ہی کو لے کے چلا جائے, اور اسی کو اللہ معاف نہیں کرے گا, بس اسی کو کرتے رہے اور حقوق اللہ چھوڑ دیں, تو یہ بھی بات نہیں ہے. اس کی وہ کلیئر نہیں ہو سکے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بس ٹھیک ہے حقوق العباد چھوڑو, کوئی بات نہیں, ان کیپسولیٹڈ لائف میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں, دور دراز کہیں جا کے رہ لیتے ہیں, بس حقوق اللہ پورے کرتے رہیں گے, نماز, روزہ, تسبیحات اور ذکر کرتے رہیں گے, بس ٹھیک ہے تو ہماری بخشش ہو گئی گی. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اللہ کے دونوں ہی چیزوں میں ہمارے لیے حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جاتے جاتے بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کو لے پکڑے رکھنا اور وہ جو تمہارے نیچے تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا. تو گویا حقوق اللہ کا بھی خیال ہے اور حقوق العباد کو بھی لے کے چلنا ہے. دونوں چیزوں کو لے کے چلنے کا نام ہے. اب عبادت غلام کرتا ہے اور بندگی غلام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں غلام جو ہے نا, اگر وہ بیٹھا ہے اپنے مالک کے ساتھ اور مالک کے پیر دبائے جا رہے ہیں اور وہ مالک اس کو کہتا ہے کہ ذرا مجھے ایک گلاس اٹھ کے پانی پلا دو, اور وہ مالک کے پیر دبائے جا رہے ہیں, اس کو پانی نہیں پلا رہا, اور مالک اس کو دوسری دفعہ کہتا ہے, پھر وہ بیٹھا تعریفیں کیا جا رہا ہے, میری مالک بڑی اچھی ہے, مجھے بڑا پیسے دیتی ہے, میرا بڑا خیال رکھتی ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑا ایسے کرتی ہے, یہ میری بڑی کائنڈ ہارٹڈ ہے. مطلب مختلف قسم کی باتیں. غلام اگر اپنے مالک کے پیر دبائے جا رہا ہے, اس کی تسبیحات تعریفیں کیے جا رہے ہیں, تو کیا وہ اچھا غلام ہوگا؟
نہیں ہوگا نا. غلام تو اچھا وہ ہے کہ جو مالک نے کہا کہ پانی پلاؤ تو وہ اس کو پانی لا کے پلائے. تسبیحات یا اس کی تعریف کرنا تو اس کا فرض تھا نا, وہ تو ضروری کرنی چاہیے تھی اس کو, کیونکہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے, وہ اس کا محسن ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی تسبیحات کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ تو اتنا بڑا محسن ہے کہ اگر ہم ساری عمر بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں اس کی تسبیحات میں تو ہم اس کی احسانات کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے, اصل بات یہ تھی کہ غلام کیا کرتا ہے, جو حکم جب جہاں اس کو مالک دیتا جائے وہ کرتا چلا جائے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے, جیسا حکم جو جب جہاں ہمیں ملتا چلا جاتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. یہ ہے عبادت کا صحیح طریقہ کہ صرف تسبیحات نہیں کرنی بلکہ اطاعت بھی کر کے چلنی ہے. اب آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسے اب دو غلام ہیں. اب مالک اس کو اپنے ایک نوکر کو کہتا ہے کہ بھئی میں جا رہی ہوں تو تم نے جو ہے نا پیچھے سے یہ کھانا آلو گوشت پکا کے رکھنا ہے. اب وہ آلو گوشت نہ پکا کے رکھے اور اس کے بجائے جو ہے وہ قورمہ اور بریانی پکا دے اور میٹھا بھی بنا کے رکھ لے. اور جو دوسرا آن دا ادر ہینڈ ایک اور غلام ہے, اس کو بھی اس کے مالک نے ایسے ہی کہا اور وہ کیا کرے, وہ بھی پکا کے نہ رکھے اور بس آلو وغیرہ چھیل کے رکھ دے اور گوشت وغیرہ نکال کے باہر دھو کے رکھ دے بس. تو کیا دونوں نے صحیح کر لیا؟ دونوں نے صحیح نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو وہ کرنا چاہیے تھا جو مالک نے کہا. بھائی مالک آ کے کہے گا تمہیں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, میں نے تمہیں کہا تھا بس آلو گوشت بنانا, تم نے اتنا سارا خرچہ کیوں کیا, تم نے کیوں بنایا یہ قورمہ کیوں بنایا, تم نے پلاؤ کیوں بنایا, بریانی کیوں بنائی, تم نے میٹھا کیوں بنایا. تو گویا مالک جب اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے جتنا دیتا ہے اتنا ہی کرنا ہے, جب دیتا ہے تبھی کرنا ہے, جیسے کہتا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اگر ہم نے زیادہ کر لیا تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے, اور اگر ہم نے کم کر لیا تو اس کو کفر کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بدعت کا کیا مفہوم ہے, کیسے ہوتی ہے بدعت؟ تو اطاعت کیا ہے کہ جو حکم جب جہاں جیسے جتنا کہا جائے اتنا ہی کرنا ہے. زیادہ کر لینا بدعت ہے اور کم کر لینا اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ کفر ہے. اچھا ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں. اب غلام ہی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. مالک کہتا ہے کہ تم نہ میری گاڑی وغیرہ جو ہے وہ دھو دینا, یا باہر کی گلیاں تم دھو دینا. اب وہ کیا کرے, پیسے لے مالک سے اور گاڑی دھوئے اور گلیاں کس کی دھوئے, ساتھ والے گھر والے کی دھو دے اور اس کی حکم کی اطاعت کرے, اور پیسے وہ اپنے مالک سے لیتا ہے اور کام وہ دوسروں کو خوش کرنے کے کرے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے شرک. اس کو کہا جاتا ہے شرک. تو عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ بندے کا رویہ اپنے خالق کے ساتھ صرف تسبیحات کا نہیں ہے, بلکہ جو حکم جب جہاں جتنا کہے اتنا ہی ماننا ہے, اسی کی ماننی ہے, کسی اور کی نہیں ماننی, اسی کو خوش کرنا ہے, کسی اور کو خوش نہیں کرنا. یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے, اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. یہاں پر بھی ایسے ہی لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, اسی لیے جاتے ہیں مزاروں پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اللہ کی طرف سفارشی ہیں, ہم اتنے گناہگار اور ہم اللہ کے پاس کیسے اپنی بات پہنچائیں, وہ ہماری اللہ کی طرف رسائی کروا دیں. تو یہی رویہ ان کا بھی ہوتا تھا. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ وہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے کہا نا, تو اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہاں پہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے تم اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیے چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ تم اگر کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے، اس مصیبت کو وہ بھول جاتا ہے جس پر وہ اسے پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے اسے گم کر دے۔ یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ خوشی پر رجوع کر رہے تھے اور نعمت ملی تو حضرت داؤد علیہ السلام رجوع کر رہے ہیں اللہ کی طرف، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ غلطی پر رجوع کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے، گناہ ہو گیا ان سے تو انہوں نے رجوع کر لیا، مصیبت کے وقت رجوع کیا، حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یہاں پر مومن کا طریقہ، ایک انسان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی مصیبت پر تو وہ رجوع کر کے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر وہ شرک کا معاملہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرانے لگ جاتا ہے کہ ہاں فلاں شخص کی وجہ سے جو ہے وہ میرا یہ مصیبت ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے۔ اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے جو یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، اللہ ہمیں اولو الالباب بنا دے۔ اے نبی ان کہو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک جگہ اطاعت نہیں ہو رہی تو دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن جاؤں۔ نحن لہو مخلصون، نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون کا دوبارہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو یہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ یہ اصل دیوالیہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے انسان، تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اللہ آگے فرماتا ہے کیونکہ اللہ ذالک هو الخسران المبین، خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے، یہ کھلا دیوالیہ اہل و عیال کے ساتھ جہنم میں چلے جانا واقعی کھلا دیوالیہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہوتا جب تک ہمارے گھر والے ساتھ نہ ہو، ہمارے اپنے پیارے نہ ہو، نہ کوئی خوشی ہمیں پوری لگتی ہے، نہ ہمیں غمی میں اپنے پیاروں کے بغیر چین آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب کوئی خوشی ہو، سیر کرنے جائیں، ڈائن آؤٹ کرنے جائیں، یا کوئی بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سارے اپنے پیارے ہمارے ساتھ ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، مزہ نہیں آتا، جو ایک بندہ بھی نہ ہو تو انسان اسی کو یاد کرتا رہتا ہے کہ یار وہ نہیں ہے، وہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا مزہ آتا، اس کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر کسی کو فوتگی کا معاملہ ہو جائے تو فوتگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو جب تک کہ دور باہر والے لوگ آ نہیں جاتے، اپنوں سے مل نہیں لیتے، اپنے حالانکہ وہ دفنایا بھی جا چکا ہوتا ہے، لیکن جب تک اپنوں سے مل کے اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کر لیتے تب تک ان کو چین نہیں آتا، ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا۔ تو جب نہ خوشی میں ہم اپنے پیاروں کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ غمی میں ہم اپنے پیاروں کے بغیر رہ سکتے ہیں، تو کیا جنت کی نعمتوں میں ہم اپنے پیاروں کے بغیر ہمیں جنت کی نعمتوں کا مزہ آئے گا؟ اور اگر ہم خود جہنم میں ہوئے نعوذ باللہ، اور ساتھ ہی ہمارے پورے اپنے پیارے بھی وہی جہنم میں ہوئے، تو انسان کی تو تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ جنت کی نعمتوں کا مزہ آئے گا، اور جہنم میں بھی سب کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان مزید تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا
کہ یہ کھلا دیوالیہ ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمارے اہل و خانہ کے ساتھ اور ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمیں جنت میں پہنچا دے. اور اللہ ہمارے دوستوں کے ساتھ, اللہ ہمارے پیاروں کے ساتھ, جن کے ساتھ ہم دنیا میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں, اچھے پیارے ہیں ہمارے, اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں, اللہ ان سب کے ساتھ ہمیں جنت میں آپس میں ملا کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی ہوں گی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندوں, میرے غضب سے بچو کا خلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں. اللہ کے کلام کو غور سے سننے کی بات کی جا رہی ہے, اور غور سے سننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھ کا رویہ اختیار کرتے ہیں, کجی لے کر آ جاتے ہیں. نہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے غور سے سننے کے بعد اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. مومن پروڈکٹیو ہوتا ہے, پازیٹیو اپروچ رکھتا ہے, پازیٹیو مائنڈیڈ ہوتا ہے, کسی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے, اور یہی دانش مند ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب دانش مند بنا دے, اور ہر کجی اور ٹیڑھ کو ہمارے اندر سے نکال کے ہمیں اللہ کے ہر ہی حکم کی بہترین پہلو کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے نبی, اس شخص سے کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر بہا دیا, جاری کر دیا, اور پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکال لاتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی, آخرکار اللہ انہیں بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اللہ نے یہاں پہ دنیا کی بے ثباتی کا اصل میں درس دیا ہے, یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب کیا یہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, یعنی اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ یہ آخرت ہی سب کچھ ہے, دنیا کچھ نہیں ہے, اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے, سب کچھ عیاں ہو چکا ہے اس کے سامنے, وہ روشنی کا مسافر بن گیا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان کی باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. یہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی پڑھ چکے ہیں احکامات, اس کی ریپیٹیشنز ہی اب دوبارہ سے ہوگی. آگے سے ہم پڑھتے چلے جائیں گے, انہی باتوں کی ریپیٹیشنز آ رہی ہیں, اور اللہ یہ فرماتا ہے وہی مضامین جو ہیں وہ بار بار دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے. وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اس کو کس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, مانگنے کے بعد پھر اپنا ایک قدم بھی اٹھاتا ہے. جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم چل کر آتا ہے. یہدی الیہ من اناب کا معاملہ اللہ اسی کے ساتھ کرتا ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھی رہوں اور میں یہ کہتی جاؤں کہ پنکھا چل جائے اور میں دعائیں کرتی جاؤں, تو کبھی پنکھا چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا نا. پانی اگر گندا ہو جائے, ٹینکی کے پانی میں اگر کتا گر جائے اور میں وظیفے کرنا شروع ہو جاؤں کہ ٹینکی کا پانی پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے, تو کبھی صاف ہوگا؟ نہیں ہوگا نا, جب تک کہ ہم اس کتے کو اس میں سے نکالیں گے نہیں. تو گویا خود اٹھ کے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. پنکھا چلانے کے لیے اٹھنا پڑے گا اور اٹھ کے بٹن کو آن کرنا پڑے گا. ایسے صرف دعائیں مانگنے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا کہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتی رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ لے کے آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, عمل ضرور کرنے پڑتے ہیں. نیکی کی طرف جائیں گے, نیکی کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 10 قدم ضرور ہی بڑھائے جائیں گے. اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. منہ پر مار جو ہے نا وہ بہت سخت مار ہوتی ہے, اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور رسوائی کا باعث بھی بنتی ہے. ارے چہرے کے دانوں کو تو ہم تو چہرے کے دانوں کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکل آیا اور اس کو کسی طرح سے دور کر دیں. مرد بھی بہت محتاط ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ ساتھ. تو گویا چہرہ اور اس کی سکن جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مار اللہ کی چہرے پر لے گا.
ایک اور بات یہ بھی ہے کہ چہرے کی جو اسکن ہوتی ہے نا وہ بڑی سینسیٹیو بھی ہوتی ہے، اور ہم نے جو کون سی سزا پڑی تھی، جو چہرے بار بار الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ کے اوپر، جو اپنے چہروں کو دکھا کے نامحرموں کے سامنے پھرا کرتی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس مار سے محفوظ فرمائے۔ ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا، ایسے ظالموں سے کہ اب چکھو اس مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہتے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح سے جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا ہیں اور جو اپنی طرف اسے کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آقا اور غلام ہی کی مثال سے اپنی بندگی کا ایک طریقہ مزید سکھایا ہے، اور کیا بتایا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، اور بہت سارے آقاؤں کا ایک ہی غلام ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے آقا بنا لیں، ان کی ہم عبادت کریں، ان کو پوجیں، ان کی بندگی کر کے چل رہے ہوں، مثال کے طور پر ہم اپنی ذات، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے چلیں، کہیں اپنے معاشرے کی رسم و رواج کو پوج رہے ہوں، کہیں اپنی برادری کے طریقوں کو پوج رہے ہوں، کہیں اپنے گھرانے کے، کہیں اپنے شوہر کی مرضیوں کو ہم اپنا آقا بنا کے چل رہے ہوں، اسی کے مطابق انہی کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں، تو اور وہ دوسری طرف وہ شخص جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے یہی بات بتائی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر ہم ملازمائیں رکھتے ہیں، ہم اسی کو اپنی سمجھ اس مثال سے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ اگر ایک ایسا گھرانہ جہاں پر بہت ساری خواتین ہیں، ایک ساس ہے، اس کی 2-3 بہویں ہیں، اور ایک نند بھی وہاں پہ رہتی ہے، اور وہاں ایک نوکرانی کام کرتی ہے، اتنے سارے وہاں پہ مالک ہیں، اور ایک نوکرانی بیچاری، وہ آتی ہے، ساس کہتی ہے میرے پیر دبا دو، اور دوسری آتی ہے بہو آ کے کہتی ہے پہلے میرے میاں کی قمیض استری کر کے لاؤ، تیسری آتی ہے کہتی ہے میرے بچے کا دودھ بنا کے لاؤ، نند اٹھ کے آئی اور آ کے کہتی ہے پہلے میرے لیے ناشتہ بنا کے لاؤ۔ تو وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کرے؟ وہ تو 4 دن میں وہاں سے بھاگ جائے گی، وہ کہے گی کہ میرے سے نہیں ہوتا، یہاں ایک کو کرتی ہوں خوش، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو کرتی ہوں، تیسری باجی ناراض ہو جاتی ہے، میں نہیں اس گھر میں کام کر سکتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں کرے گی وہاں پر کام؟ کیونکہ وہ ہر ایک کو خوش کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے برعکس وہ ایسے گھر میں جانا پسند کرے گی جہاں پر ایک ہی مالکن ہو، وہ کہے کپڑے استری کر دو، وہ کپڑے استری کر دو، کہے ناشتہ بنا دو، وہ ناشتہ بنا دے، باجی بھی خوش، مالکن بھی خوش، اور نوکرانی بھی خوش۔ تو بس یہی بات ہے کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر ہے گرا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہمیں اس ایک ہی کو اپنا متا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آج ہم نے اتنے سارے بت پال رکھے ہیں، ان سب بتوں سے ہمیں چھٹکارا دلا کر اللہ تعالیٰ اپنا خالص بندہ بنا دے۔ آپ دیکھیے اگر ایک ایسے ہی خاتون ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنی شوہر کو چاہتی ہے خوش کرنا، دوستیوں کو، اپنی فرینڈز کو خوش کرنا چاہتی ہے، سہیلیوں کو، یا پھر یہ کہ اپنی اس کو خوش کرنا چاہتی ہے، مختلف لوگوں کو وہ خوش کرنے کے لیے وہ ایک ایسا لباس پہنتی ہے، گیٹ ٹوگیدر میں اس کو جانا ہے، بہت مہنگا لباس آج کل کے فیشن کے حساب سے وہ خریدا ہوا ہے اس نے، اور وہ نکالتی ہے اور گیٹ ٹوگیدر میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے پاس سامنے آتی ہے وہ تیار ہو کے، تو شوہر جو ہے وہ ایک دم سے اس کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا تم نے خرید لیا اور پہن لیا ہے، یہ تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ تو وہیں پر اس کا بھٹا تو وہیں بیٹھ گیا کہ جی شوہر، پھر وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، اپنے دل کو سنبھال لیتی ہے کہ نہیں میرے شوہر کو کیا پتا، ان کو فیشن کا نہیں پتا، وہ تو بہت سیدھے سادے سے ہیں، ان کو نہیں پتا، میری دوستوں کو پتا ہے، وہاں جاؤں گی وہاں تو اشش ہو جائے گی، سب لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اب وہ بڑا زبردست قسم کا اپنی طرف سے لباس زیبتن کر کے جب محفل میں جاتی ہے تو کیا ہر کسی کو وہ چیز پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی آ کے کہے گی کہ ہاں کتنا زبردست ڈریس پہن کے آئی ہو، کوئی کہے گی جو ہے وہ ہاں ہے تو صحیح لیکن اس میں فلاں کلر جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت تھا، وہ تیسری آئے گی وہ آ کے اس کی تعریف تو منہ پہ کر کے چلی جائے گی اور پیچھے جا کے بیٹھ کے کہے گی بڈھی گھوڑی لال لگام، اتنا اپنی جو ہے وہ اتنا تیز کلر پہن کے آ گئی، کچھ کلر ہی اتنا دھیان رکھ لیتی، اپنی عمر کے حساب سے پہن کے آتی۔ ایک ہے وہ آگے کہے گی کہ
اس کے منہ پہ تو تعریف کرے گی اور جا کے پیچھے سے جا کے کہے گی اتنی موٹی تھی, اگر موٹوں کو بھلا اس طرح کے ڈریس اچھے لگتے ہیں, کم سے کم اپنی فزیک کو دیکھ کر ہی ڈریس کا سلیکشن کر کیا ہوتا. تو ہر کوئی جو ہے ڈفرینٹ اوپینین دیتا ہے, آپ ہر ایک کو خوش تو نہیں کر سکتے. اور اس کے برعکس اگر ایک ایسی خاتون جو رب پسند لباس پہنے گی, اس کو صرف یہ ہوگا کہ کوئی خوش ہوتا ہے ہو نہ ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, میرا اللہ تو خوش ہوگا نا اگر میں لباس التقویٰ ہی پہن کر جاؤں گی. تو بس وہ چاہے اس کی دوستیں جو مرضی کہہ رہی ہوں, اللہ اس کے دل میں یہ اطمینان ہوگا کہ میرا رب راضی تو سب راضی. اور اگر اللہ روٹ گیا تو بس پھر میں کس کو منانے کی کوشش کروں گی, رہنے دو, اللہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا جائے, اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو سب جو مجھ سے ناراض ہے اللہ ان کو بھی مجھ سے راضی کر دے گا. تو یہ وہ ایک اطمینان کا طریقہ ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے جب اللہ کے لیے خالص کر کے انسان اپنا کوئی عمل کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں تو سیجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب اللہ رحمان جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیں گے. یہ اللہ کا مزاج ہے, اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کی سنت ہے. اگر آپ خود نیک عمل پکڑ کے چلتے رہیں گے ایمان لانے کے بعد تو اللہ کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو ہوتا رہے. ایسے نیکی پہ چلنے والوں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. لیکن دنیا کے لیے تو اگر ہم الٹے پہ لٹک جائیں گے نا تو وہی بات ہے کہ جو باپ اور گدھے والی بات ہے کہ وہ دنیا کسی حال میں راضی نہیں ہوتی. وہ ایک شخص تھا نا جو گدھا اس پہ سوار ہو کر جا رہا تھا, بچہ اس کا جو ہے وہ پیدل تھا. تو لوگوں نے آگے سے کہا کیسے باپ ہو تم, بچے کو پیدل چلا رہے اور خود جو ہے وہ گدھے پہ سوار ہوا, وہ بچے کو تمہیں بٹھانا چاہیے اور خود پیدل چلنا چاہیے. اس نے کہا اترا, وہ خود اترا اور بچے کو گدھے پہ بٹھا دیا. اب وہ بچے کو وہ آگے چلا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کیسے باپ ہو, کیسے تم باپ ہو. بچے کو کہنا شروع کر دیا تم کیسے بچے ہو, اپنے باپ کو تم پیدل چلا رہے اور خود جو ہے تم نے گدھے پہ سوار ہوئے ہو. تو اب کیا کریں, لوگوں نے تو باتیں کرنی ہی ہے باتیں نا. دنیا تو کسی حال میں جینے ہی نہیں دیتی, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی. تو بس اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو محبوب بنانا ہے, اللہ ہی کے لیے خالصتاً ہر معاملہ کرنا ہے. اور اللہ ہی تو کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی غلط عمل بھی ہو جائے انسان سے تو وہ رب تو چھوٹی سی توبہ سے بھی انسان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ مرنا بھی ہے, آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے حضور کے سامنے, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. پھر اس شخص سے بڑا اور ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور جو شخص سچائی لے کر آیا یعنی قرآن و حدیث کی سچائی اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا, تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے, اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. اے نبی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے, اور یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں, حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے, اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں ہے. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب پر حق تم پر نازل کر دیا ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا, اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا, تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے, جو بھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے, یا پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے, اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسرے کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو.
جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کرتا ہے تو یکا یک کو خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ کو ناگوار تھا نا، کہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں وہ کہنا چاہتے تھے۔ آج بھی اگر ہم شرک کی نفی کی باتیں کرتے ہیں، نظریں نیازیں منتیں مرادیں چڑھاووں کو ختم کرنے کی، یا معاشرے مشرکانہ رسوم و رواج کی خلاف بات کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ سب چیزیں شرک اکبر کی شکلیں ہیں، تو لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے اور ایسا کہنے والوں کے خلاف خوب لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ تو جی وہابی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے صاف باتیں یہاں پر بتا دی ہیں کہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص کر کے تمام کے تمام معاملات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا لیکن معاملہ جو ہے مزاج بالکل اس حوالے سے مختلف ہے، وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ کہو خدایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں اگر ایک کھجور بھی اخلاص سے دے دیں گے تو اللہ کے بخشش کے لیے ہمارے لیے وہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر ہماری نیت میں اخلاص نہ ہوا تو پھر ہمارے میں بہترین سے بہترین اعمال بھی جو ہے وہ راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہمیں کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، میں تو جی بڑا ہی سینسیبل اور سیانہ ہوں، میں نے تو کوشش ہی بڑی کی تھی۔ یعنی اپنے آپ کے زور بازو پر فخر کر کے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ انہیں نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر لیا، زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دے گا سارے کے سارے گناہوں کو۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں امید دلا رہے ہیں، توبہ کا طریقہ اور جو عقیدہ ہے وہ یہاں پر راسخ کیا جا رہا ہے، توبہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مومن بندوں کو نہیں کہا، کن کو کہا ہے؟ اپنے بندے کہا ہے، یا عبادی، میرے بندے۔ کون سے میرے بندے؟ مومن نہیں کہا جا رہا، متقی پرہیزگار اور محسن نہیں کہا جا رہا، عباد الرحمن نہیں کہا جا رہا، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، خوب گناہوں میں آلودہ ہیں، ایسے شکاری کی طرح، ایسے شکار کی طرح ان کی گردنیں جال میں پھنسی ہیں جو اس شکاری کے جال سے نکل ہی نہیں پا رہے، وہ گناہوں کے دلدل میں آلودہ ہیں کہ اس دلدل سے نکل نہیں پا رہے، اتنے گناہوں میں آلودہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ مایوسی ان کے اوپر آتی چلی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے۔ اللہ نے کہا نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو